Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोहतरम मदरसा बाउलूम सांडा, उनसे मेरी ये दरख्वास्त रहेगी साथ साथ में कि तुम आसमां की बुलंदी से जंप लौटा, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आप हजरात बहुत ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें होंगी। ये आप हजरात की जानी पहचानी शख्सियत है, ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं। आप हजरात इनको ऐसे जानते हैं जैसे अपने घर के बच्चों को जानते हैं, इस तरीके से। और बहुत से लोगों को इनके नाम ऐसे अजबर याद है। इनका नाम मुझे बार बार मौलाना हुसामुद्दीन साहब नदवी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। और ये इंशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें बहुत कम वक्त में आपको बताएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि बहुत ही जो है दिलजमई के साथ इनकी बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان। یہ زمانہ بڑا خراب ہے میرے بھائی، یہ مت لفظ کہا کریں کیونکہ زمانے مراد رب دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ ہم جیسے ایمان والے نہیں جو ناپاک ہوں، ہم جیسے ایمان والے نہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کریں۔ ارے کبھی تو یہ سوچا کرو یار، ہم کس سے دور بھاگ رہے ہیں؟ مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یار اس جسم کے اوپر تم اکڑ رہے ہو اور تم نہیں جانتے ہو اس جسم میں ایک روح ہے، اس روح کا مالک رب الجلال ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے ہمارے بدن سے روح نکال لے، ہم مردہ ہو جائیں گے۔ بولو ہو جائیں گے نہیں؟ ارے بولو ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس سے تم پنگا لے رہے ہو یار، اس کے سامنے تم سجدہ نہیں کر رہے ہو۔ مسلمانوں ذرا سوچا کرو اللہ نے کس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے دنیا پہ 18,000 مخلوق بنائی ہے، 18,000 مخلوق پہ اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کو جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ کو میں بتا دوں آپ کتنا روزی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں روزانہ 1,000 روپے روزانہ آ رہا ہے، اور جن کے یہاں سرکاری نوکر ہیں، ماسٹر ہیں، 1 لاکھ روپیہ ماہانہ آ رہا ہے۔ روزانہ کی کم سے کم 3,035 روزانہ کے ہو رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کیونکہ گھر پورا بے نمازی ہے، مردوں تک سب سے بے نمازی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب مارو ان کو جب 10 سال کے ہو جائیں۔ جب 7 سال کی عمر میں آپ حکم دو گے نماز کا، تو جب ان پر نماز فرض ہوگی تب تک وہ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ بولو بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ آج پورا کا پورا گھر بے نمازی چھوڑو ناپاک ہے۔ یار آپ کسی جنازے میں جا کے دیکھو، ادھر جنازے کی نماز ہو رہی ہے، ادھر 20% مسلمان کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے نمازی ہے مسلمان۔ یہ کہو یہ رسول اللہ کی امت میں ہونے کی برکت سے بندے زمین پھٹ جاتی، ہم اس میں ڈھک جاتے۔ مسلمانوں تم کو سوچنا چاہیے 18,000 مخلوق
اللہ نے صرف تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ورنہ دنیا کی کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، ستاروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، درختوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ سورج اور چاند۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ ہائے ہائے وہ انسان جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ انسان اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اور تم کہتے ہو ہمارا وقت آئے گا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، شراب تم پیو، جوا تم کھیلو، سود تم کھاؤ، جھوٹ تم بولو، تمہارا وقت آئے گا۔ ارے کیسے تمہارا وقت آئے گا؟ اس امید پہ کہتے تمہارا وقت آئے گا، خدا کی قسم جب تک تم اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑو گے، مسجدیں آباد نہیں کرو گے، جب تمہارے گھر آباد ہوں گے، جب تمہاری زندگی کے اندر سکون مل سکتا ہے۔ تمہارا گھر آباد ہوگا مسجد کی آبادی سے، مسجد آباد ہے تمہارا گھر آباد ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مودی صاحب فون کرتے تیری گھر میں قرآن خوانی کروا دو، گھر میں قرآن خوانی کروا دو۔ بات ایک سنو، بھورے کے اوپر اگربتی لگا دو، بھورے پر جب تک خوشبو آئے گی جب تک اگربتی رہے گی، بولو رہے گی نا، اس کے بعد خوشبو تو ختم ہو جائے گی نا۔ ایسے ہی جس گھر میں بے نمازی رہتے ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت زندگی میں ہوتی نہ ہو، اس گھر میں اتنی دیر اللہ کے رحمت کے فرشتے رہیں گے جب تک کہ بچے قرآن پڑھیں گے۔ گھر کی برکت کے لیے، گھر میں رحمت کے لیے سب کو نمازی بننا پڑے گا، اور گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور جس گھر میں نمازی ہوں گے، اللہ اس گھر میں دیکھو کیسے برکتوں کے نزول کرتا ہے۔ خیر میں مختصر آپ کو بتاؤں، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کامیاب ہیں۔ مسلمانوں تم ایمان والے ہو، تمہاری وجہ سے اللہ نے دنیا کے نظام کو قائم فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک جگہ نہیں، اللہ کہتا ہے لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ نہیں، تم پیچھے نہ ہٹو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے، اگر تمہارے دل کے اندر ہمارا ڈر رہا، ہمارا خوف رہا، ہمارا تقوی رہا، یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے۔ آج اگر اللہ سے ہمارا عشق ہو جائے تو ہم 3 بجے رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں پڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ سے سچا عشق تھا، صحابہ کو سچا عشق تھا۔ آج ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول اللہ سے محبت ہے، عشق ہم نے نہ کیا ہے، عشق کیا ہے ہم نے گنہگاروں سے۔ دیکھو ایک عاشق 12 بجے رات کو کان میں موبائل لیا، 12 بجے رات 2 بجے رات کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بورڈ ان کے سرہانے ہیں، بورڈ میں جو ہے چارجر لگا ہے، چارجر ان کے موبائل میں لگا ہے، پوری رات بیچارے معشوقہ سے باتیں ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمان۔ اسے کہو فجر کی نماز پڑھ لو، یہ نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کون کامیاب ہے؟ ایمان والے۔ دیکھو انشاءاللہ نمازوں کی ہم پابندی کریں گے۔ ارے بھائی جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تو سر کو جھکا ہے۔ ارے واجب بنتا کہ نہیں بنتا ہے؟ نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور مسلمان دونوں چیزوں کو چھوڑے بیٹھا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والے ہو جائیں گے اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرنا۔ آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم خود نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں، خود نماز پڑھیں، نماز کی دعوت دیں۔ اور اگر ہم کو نماز کی دعوت میں یا دین کی دعوت میں
کوئی کہے تو وتواصوا بالصبر، ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا ہے، ہم کو کسی سے بدسلوکی نہیں کرنا ہے، ہم زبان سے اپنے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایسے اخلاق پیدا کرو کہ جب بولو کسی سے تم میٹھی بات بولو، میٹھے الفاظ میں بات کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں تو 7 میل تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چھوڑنے جا رہے ہیں اس کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہتے ہیں معاذ اب جب تم آؤ گے تو میری صرف قبر پاؤ گے، میری قبر کے پاس سے آنا۔ اور کیا کہا، اے معاذ آپ نے اپنی زبان کو نکالا باہر، کہا معاذ اس کی حفاظت کر لینا، اس کی حفاظت کر لینا، یعنی زبان کی حفاظت کر لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معاذ اس زبان کی حفاظت کر لینا، کیونکہ یہی جنت میں لے جائے گی، یہی جہنم میں لے جائے گی۔ اگر بولنا تو اچھے الفاظ بولنا، ورنہ مت بولنا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے زبان سے کسی کے دل کو چھلنی نہ کریں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کریں گے انشاءاللہ اپنی ذات سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ نمایاں پہلو پر ہیں۔ خیر، میں نے قرآن مجید کی ایک حدیث پڑھی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ اور سنت رسولہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابہ، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میرا آخری وقت آ گیا، اب بتاؤ آقا نے کس کو بلایا؟ اپنے صحابہ کو بلایا۔ کس کو بلایا بھائی؟ صحابہ کو بلایا اور کیا کہا؟ صحابہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، 2 چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا یوں سمجھیے علماء نے لکھا ہے 2 چراغ میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں چراغوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ دونوں چراغ قیامت تک جلتے رہیں گے، ان دونوں چراغوں کی روشنی میں تم اپنی دنیا کی زندگی کو بنانا، تمہاری دنیا کی زندگی بنے گی، اس کے ساتھ تمہاری آخرت کی زندگی بنے گی۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرا طریقہ یعنی میری سنت ہے۔ آج مسلمان انہی دونوں چیزوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہے۔ آج جو مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسے کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جو گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، 100 روپے ماہانہ ہمیں دینے میں بڑی دقت آتی ہے۔ ہائے ہائے، مسلمان کو اس قرآن عظیم کے بارے میں 100 روپے دینا بڑی دقت کی بات آتی ہے، جو ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے 100 روپیہ ماہانہ دینے میں دقت آ رہی ہے۔ ایک کملہ پسند کی بھی پیسے تو نہیں ہے، بولو ہیں، ایک مسالے کے 3 روپیہ روزانہ کے پیسے نہیں ہے، 100 روپیہ اگر ہمیں دینا پڑ جائے۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک مدرسے ہیں تب تک سورج و چاند باقی ہے، دنیا کا نظام باقی ہے، اور جس دن مدرسے نہیں رہیں گے، علماء حفاظ نہیں رہیں گے، خدا کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج اگر تم زندہ ہو، آج اگر تم صحیح کھا رہے ہو، پی رہے ہو، صحیح تجارت کر رہے ہو، تو یہ علماء کی دین ہے، ان مدرسوں کی دین ہے۔ جن علماء کو تم گالیاں دیتے ہو، جن علماء کے بارے میں تم طعنے کرتے ہو، جن علماء کے بارے میں کہتے ہو یہ بے پیٹو ہے، مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں اس لیے چڑھیاتے بہت ہیں، علماء کو کتنی گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مدرسوں کی توہین مت کرو، علماء کی بری نظروں سے مت دیکھو، خدا کی قسم تم علماء کی اگر برائیاں کرو گے
ہمارے علماء نے لکھا ہے, بڑے علماء عالم نے لکھا ہے کہ جس نے علماء کی برائی کی ہے, اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, مر جائے تو اس کی قبر کھود کے دیکھنا, اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو میرے بھائی دوستو, آج سے تو کرو انشاءاللہ, جو ہمارے یہاں مدرسہ چل رہا ہے, چاہے محلیہ میں چل رہا ہو, چاہے آپ کے بلہورا میں چل رہا ہو, چاہے پڑوس میں اروا میں چل رہا ہو, چاہے اوڑا جھار میں, جس گاؤں میں بھی مدرسے چل رہے ہوں, مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے, باہنواری چلنا ہے, فوراً دے دینا ہے, کیونکہ یہ مدرسوں سے ایسے سکوت پیدا ہوتے ہیں جو میں تمہاری کامیابی کی طرف لے جاتا ہوں. ان مدرسوں سے آپ کو عزت ملے گی, ان مدرسوں سے آپ کو تہذیب ملے گی. میرے بھائی دوستو, آج معاشرہ اس سے بالکل کنار ہے. تو انشاءاللہ مدرسے کا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ اپنے علماء کا, اپنے اماموں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے, میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی نا, باراتیں آتی ہیں نا, تو اپنے امام صاحب کی کوئی قدر نہیں. آپ کا حق بنتا ہے اپنے امام صاحب کو براتیوں کے ساتھ ناشتہ کرواؤ, بلاؤ, پہلے امام صاحب براتہ کے ساتھ میں ناشتہ کرو, پھر امام صاحب نکاح پڑھائیں. اور بڑی بڑی رسمیں جو ہے نا, بارات آتی ہے, ڈالا گیا, ڈالا کھلوانے کے لیے روپے کی ڈیمانڈ ہوئی 10,000 روپے. بیچارہ عزت سمجھ کے 5,000 روپے دیتا ہے, دیتا کہ نہیں دیتا, کہ عزت نہ چلی جائے وہاں پہ. پھر امام صاحب نے نکاح پڑھا, امام صاحب نے کہا 2100 روپے. ہاں امام صاحب 2100 روپے کہاں پڑے گا؟ شیخی بکھانے کے لیے 5,000 روپے دے کے آیا ہے, اور ابھی جوتا چرائیں جائیں گے اس کے, ابھی دورے کے جوتا چرائیں گے, وہاں پہ 5,000 دے گا. امام صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہے, جس نے جوڑے کو جوڑا ہے آپس میں, جو کام مائن آدمی کرے اس کو 21 روپے کہاں پڑتے ہیں, اور ڈالا کھلوئی 5,000 روپے کہاں سے پڑتے ہیں؟ بولو. یہ بارات جو ہے 100-150 جو آدمی لاتے کہاں سے پڑتے ہیں؟ نکاح تو ثابت ہے پڑھانا. اپنے اماموں کی توہین مت کیا کرو. اور میرے بھائیو دوستو, دوسری آقا نے کیا فرمایا, وسنت رسول ہی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی بھی سنت کو آپ حقیر نہ سمجھیں. ایک سنت اگر آپ زندہ کریں گے, وہی سنت آپ کو جنت میں لے جائے گی. ایک سنت اگر آپ چھوڑ دیں گے, وہی سنت آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہو سکتی ہے. تو دیکھ رہے انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. خود نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر کو انشاءاللہ دیندار بنائیں گے. آپ دیندار بنو, اپنے گھر کے اندر دینی کتابیں پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ. اگر آپ نے دین سیکھا ہے, آپ نے اگر دین سیکھا ہے, آپ کی ماؤں نے اگر دین نہیں سیکھا, آپ کی بہنوں نے اگر دین نہیں سیکھا, تو دین پر چلنا آپ کا مشکل ہو جائے. اپنی بچیوں کی حفاظت کرو, ان کو پردہ کرواؤ. مسلمانوں تم خود کرتے ہو, تم قبرستان میں کسی عورت کو لے جاتے ہو تو اوپر سے چادر ٹال لیتے ہو تاکہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے. ارے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو. قبرستان جب کسی عورت کو لے جاتے ہو, مری ہوئی عورت کو لے جاتے ہو, تو اوپر سے چادر ٹال لیتے ہو تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے جبکہ وہ مردہ ہے. اور زندہ میں تمہاری لڑکیاں تمہارے ساتھ جا رہی, سر پر بچہ نہیں. سوچا کرو, ان کو زندگی میں ان کی حفاظت کرو, زندوں میں ان کی حفاظت کرو. خدا کی قسم اگر ایسی جیسے مرنے کے بعد قبر میں رکھتے وقت حفاظت کرتے ہو نا, اگر ایسی حفاظت زندے میں کرو انشاءاللہ دنیا سے گناہ ختم ہو جائیں گے. نہیں ختم ہو. اللہ ہم سب کو کہنے سننے صدا عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.